بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ اپنے کتاب حکایات رومی کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھا دے تاکہ میں ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ انسان کو جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے۔ وہ عرض کرنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے نائب ہیں، میری استدعا قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ ہو کہ کل تو پچھتائے، کیونکہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز مضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کی تمنا پوری کرو۔ اس شخص نے کہا، اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، صرف میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر خوش خوش اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا، مرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا، دوست تو دانا دنکا کھا کر اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغ نے کہا، میاں صبر کرو، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ جلدی سے اٹھا اور گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے گیا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، اے فریبی، یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو جھوٹا ہے۔ ارے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا۔ فکر نہ کر، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کر کھاؤ گے۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا۔ اسی طرح مالک نے اونٹ کے مرنے اور اس کے نقصان کے غم سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تیسرے دن ایسا واقعہ پھر پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے کمبخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا؟ مرغ نے کہا، بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کر، کل مالک کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم بھی جی بھر کر کھاؤ گے۔ مالک نے جب یہ سنا تو اس نے خچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بے حد خوش تھا کہ وہ یکے بعد دیگر 3 حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا، جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، ارے مرغ، وہ تیری پیشن گوئیاں کیا ہوئی، یہ تیرے مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، توبہ توبہ، یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے۔ ہماری قوم تو موذن کی طرح راست گو ہے، ہم اگر غلطی سے بے وقت آذان دے بیٹھے تو مارے جائے۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے۔ جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضاء الہی کے بید سے بے خبر ہوتے ہوئے جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہوتے ہیں۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔
اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں۔ گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغ کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشن گوئی سنی تو مارے خوف کے تر تر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، میرے دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس حوض کو چھوڑ دے، کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہے، مگر تو نہ مانا۔ اے عزیز، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت بگڑ گئی اور کرنے لگا۔ یہ اس کی موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا مگر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ خلاصہ، اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا نقصان بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔